فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بھائی کا سوال ہے کہ بیمہ پالیسی کی شرعی حیثیت واضح فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیمہ اصل میں انگریزی زبان کے لفظ انشور سے ماخوذ ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا معنی یقین دہانی ہے۔ چونکہ بیمہ کروانے والے کو مستقبل میں نقصانات کی تلافی اور خطرات سے حفاظت کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، اس لیے اسے انشورنس کا نام دیا گیا ہے۔ بیمہ کی بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زندگی کا بیمہ، اس سے مراد پورے جسم کا بیمہ ہے۔ نمبر 2 املاک کا بیمہ، اس میں عمارت، کارخانہ، موٹر اور جہاز وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 ذمہ داریوں کا بیمہ، اس میں بچوں کی تعلیم اور شادی وغیرہ کا بیمہ شامل ہے۔ بیمہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی جس میں بہت سارے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں، بیمہ کروانے والے سے ایک رقم انسٹالمنٹ کی شکل میں وصول کرتی رہتی ہے اور ایک معینہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے پسماندگان کو حسب شرائط واپس کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ایک مقررہ شرح فیصد کے حساب سے اصل رقم کے ساتھ کچھ مزید رقم بطور سود دیتی ہے، جو ان کی اصطلاح میں سود نہیں بلکہ بونس یعنی منافع ہے۔ کمپنی کا مقصد اس رقم کے جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بطور قرض دے کر ان سے اعلیٰ درجے کا سود حاصل کرے یا کسی تجارت میں لگا کر یا کوئی جائیداد خرید کر اس سے منافع حاصل کرے۔ اور انشورنس والوں کو دی جانے والی رقم صورتاً تو امانت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ قرض ہوتا ہے، کیونکہ یہ رقم وصول کر کے اس سے بزنس کرتے ہیں اور اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بیمہ پالیسی والوں سے شراکت کی ہے، تو شریعت میں تو شراکت کی صورت میں دونوں فریق نفع و نقصان میں برابر ہوتے ہیں، لیکن بیمہ پالیسی والے تو اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ صرف نفع دیتے ہیں۔ اور وہ کون سا کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع ہو اور نقصان کی گنجائش ہی نہ ہو؟ اور اگر وہ نقصان میں شریک نہیں ہوتا تو پھر یہ شراکت تو نہ ہوئی بلکہ قرض ہوا، اور حدیث مبارکہ کے مطابق قرض پر جتنا بھی نفع آئے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بیمہ کی ہر صورت اور ہر قسم ناجائز ہے، کیونکہ یہ سود لینے، سودی کاروبار میں تعاون کرنے اور جوئے پر مشتمل ہے۔ سود لینا اس طرح کہ بیمہ کروانے والا جتنی رقم ادا کرتا ہے اسے اس سے زیادہ رقم بغیر کسی محنت کے منافع کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جو کہ فی الحقیقت سود ہے۔ اور سودی کاروبار کرنے میں تعاون اس لیے کیونکہ بیمہ کمپنی میں شریک سرمایہ دار اس رقم سے سودی کاروبار کرتے ہیں، اور جوا اس لیے کہ بیمہ کروانے والا اور بیمہ کمپنی میں سے کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ان میں سے نقصان کسے اٹھانا پڑے گا۔ اور سود کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی ہے، نیز فرمایا گناہ کے ارتکاب میں یہ سب مساوی اور برابر ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 1598، بخاری 2086، ابو داؤد 333، ترمذی 1206، ابن ماجہ 2277، اور ہمارا ماخذ صحیح مسلم ہے۔ اور جوئے کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ رب العزت ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔